کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے گھر کے باہر ایک درخت تھا، سیب کا درخت۔ وہ بچہ جب چھوٹا تھا تو روزانہ اپنے گھر سے نکلتا، اس سیب کے درخت کے پاس جاتا اور اس سے کھیلتا، درخت کے ارد گرد گھومتا، درخت سے جو ہے وہ لپٹ جاتا، اس کے پتوں کو چھیڑتا، اس کی ٹہنیوں کو پکڑتا، یوں روزانہ جا کر جو ہے وہ بچہ اس درخت سے کھیلتا، اس کی ڈیلی روٹین تھی۔ لیکن کچھ وقت بعد کیا ہوا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ درخت کے پاس جب گیا تو تھوڑا سا اداس تھا۔ درخت نے کہا کہ میرے دوست تم اداس کیوں ہو اور یہ وقفہ کیوں آ گیا؟ تم تو میرے پاس روز آیا کرتے تھے، یہ آج تھوڑے گیپ سے کیوں آئے ہو؟ اور اداسی یہ کس طرح کی اداسی ہے؟ آؤ چلو ہم کھیلتے ہیں تاکہ تمہاری اداسی دور ہو جائے۔ بچہ درخت سے کہتا ہے کہ میں اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوں، اب میں روز روز تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اب مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے، تو اس لیے میں اداس ہوں۔ درخت نے کہا اچھا تمہیں کھلونے چاہیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ یہ دیکھو سیب لگے ہوئے ہیں، یہ سیب لو، انہیں توڑو، انہیں مارکیٹ میں جا کے سیل کرو اور تم اپنے لیے جو کھلونے ہیں وہ پرچیز کر لو۔ بچے نے جیسے یہ سنا بچہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے درخت کے سارے سیب لیے، مارکیٹ میں جا کے انہیں سیل کر دیا اور اپنے لیے کھلونے خرید کے لے آیا۔ اب بچے کے پاس کھلونے آ گئے۔ اب بچے کے پاس جب کھلونے آئے تو بچہ درخت کے پاس کیسے جاتا؟ اب وہ درخت کے پاس جانا اس نے بند کر دیا اور بالکل درخت کے پاس اس نے جانا چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ بچہ درخت کے پاس پھر گیا، اور جب درخت کے پاس وہ گیا تو وہ اداس تھا، اور اب وہ بچہ نہیں رہا تھا بلکہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ درخت نے جیسے ہی اپنے اس دوست کو دیکھا وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اتنے دنوں بعد آئے ہو، چلو آؤ آج پھر میرے ساتھ کھیلو۔ تو وہ بچہ جو اب بچہ نہیں تھا بلکہ بڑا ہو گیا تھا، اس نے درخت سے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیسے کھیلوں گا؟ اب میرے پہ بہت جو ہے وہ ٹینشنز ہیں، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، مجھے اپنی فیملی بنانی ہے، اپنی فیملی کے لیے گھر بنانا ہے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ میں اپنی فیملی کے لیے گھر کیسے بناؤں۔ درخت کہتا ہے کہ اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ تم میرے دوست ہو، بڑے وقت میں دوست کام نہیں آئے گا تو کون کام آئے گا؟ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں درخت ہوں، یہ دیکھو میری لکڑیاں، انہیں توڑو لے جاؤ۔ وہ بچہ جو بچہ نہیں بلکہ بڑا ہو گیا تو بڑا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے لکڑیاں مل گئیں، اب میں اپنی فیملی کے لیے گھر بناؤں گا۔ وہ لکڑیاں لے کر خوش چلا جاتا ہے، اور پھر وقفہ آ جاتا ہے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک وہ درخت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ابھی وہ نوجوانی کی دہلیز پہ تھا جب وہ لکڑیاں لے کے گیا۔ اب جب وہ درخت کے پاس جاتا ہے تو وہ بڑھاپے کے قریب ہوتا ہے، اور اب جب وہ درخت کے پاس جاتا ہے تو وہی اداسی اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور درخت جب اسے دیکھتا ہے تو درخت پھر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا آج دوست آ گیا۔ درخت کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو، بہت عرصہ ہو گیا ہم نے نہیں کھیلا، اتنے عرصے تک تم غائب تھے، اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد آئے ہو۔ تو وہ آدمی اب وہ بڑھاپے کے جو قریب تھا، وہ کبھی جو بچہ ہوا کرتا تھا درخت کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ بڑھاپے کے قریب شخص اس درخت کو کہتا ہے کہ میں اب بچہ نہیں ہوں اور میں اب تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اور اب تو میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، دنیا بھر کی ٹینشنز ہیں میرے پر، اور میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا، فیملی بھی سیٹل کر لی، لیکن اب میں پریشان ہوں کیونکہ اب میں سکون چاہتا ہوں، مجھے اب تھوڑا سا سکون چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سیر و سیاحت کروں، تھوڑی دنیا گھوموں، تھوڑا ٹریول کروں، تاکہ جو میرا مائنڈ ہے یہ ریلیکس ہو، اور میں گھومنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اب میں سکون دینا چاہتا ہوں۔ درخت کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم میرے دوست ہو، میں تمہارے کام آؤں گا، دیکھو میرے تنوں میں اب بھی جان ہے، میری لکڑیاں اب بھی مضبوط ہے، میری لکڑیاں لو، میرے تنے لو، ان سے کشتی بناؤ اور جاؤ سمندر کی سیر پہ نکل جاؤ اور جاؤ دنیا گھومو۔ وہ شخص خوش ہو جاتا ہے، ایک بار پھر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست درخت اس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ لکڑیاں لیتا ہے، کشتی بناتا ہے، اور کشتی بنا کر پھر وہ سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتا ہے۔ اور پھر ایک لمبے عرصے بعد جب وہ دنیا گھوم کے آتا ہے تو اب بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اور جب درخت اسے دیکھتا ہے تو درخت پھر خوش ہو جاتا ہے، اور درخت کہتا ہے کہ آج تم بڑے عرصے بعد میرے پاس آئے ہو، آؤ آج مل کر اسی طرح ہم کھیلتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو میرے ہاتھ پاؤں میں جان بھی نہیں ہے، اب تو میں کمزور ہو چکا ہوں، اب میں صرف آرام کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سایہ مل جائے، تھوڑا
ٹیک لگانے کے لیے جگہ مل جائے اور میں بس اپنی زندگی اسی طرح میں بیٹھ کر آرام سے سکون سے گزار دوں۔ درخت کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو، اور دوست کام نہیں آئے گا تو کون کام آئے گا؟ آؤ، میرے اندر اب بھی یہ طاقت ہے کہ میں تمہیں سایہ پرووائڈ کر سکتا ہوں، شیڈ پرووائڈ کر سکتا ہوں، تمہیں چھاؤں دے سکتا ہوں۔ آؤ، میرے تنے میں اب بھی اتنی جان ہے کہ تم مجھ سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ سکتے ہو۔ آؤ میرے دامن میں، میرے سائے میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اور وہ بوڑھا شخص اس درخت کی چھاؤں میں اس درخت سے ٹیک لگا کر آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ میں بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کہانی جو ہم سن رہے تھے ایک بچے اور درخت کی، یہ کہانی صرف ایک بچے اور درخت کی نہیں تھی، بلکہ یہ کہانی ہم میں سے ہر ایک کی کہانی تھی۔ وہ بچہ وہ ہم تھے، وہ درخت ہمارے ماں باپ تھے، کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی کمائی، اپنا خون سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور آخر میں اگر ہمیں کہیں سکون ملتا ہے تو وہ انہی کی آغوش میں ملتا ہے۔ تو میں بس بچوں کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے سنا کہ وہ درخت کس طرح قربانیاں دیتا گیا، اپنے سیب کی، اپنے پھلوں کی، اپنی لکڑیوں کی، اور پھر آخر میں اپنے سائے سے اس بچے کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتا رہا، تو بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں باپ آپ کے سب کچھ ہیں، وہ آپ پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تو ماں باپ کا احترام کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اور حضرت لقمان کی جو نصیحتیں میں نے بیان کی، ماں باپ کو چاہیے کہ اسے آپ خود بھی پڑھیں۔ قرآن پاک میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں وہ نصیحتیں موجود ہیں، اور ان خطوط پر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔